انوارul قرآن آپ کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے 26ویں پارے حامیم کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ سورہ الاحقاف سے ابتدا ہو رہی ہے۔ اس میں ارشاد ہوا کہ ہم نے یہ دنیا بے مقصد نہیں بنائی، بلکہ اس کو ہم نے جو کچھ بھی بنایا ہے بالحق، ایک بہت بڑے مقصد کے تحت ہم نے بنایا ہے، اور اجل مسمى، ایک محدود مدت کے لیے بنایا ہے۔ اس کا ایک عظیم مقصد ہے، اور اس عظیم مقصد کو پورا کرتے ہوئے تم کسی دھوکے کا شکار نہیں ہونا۔ فرمایا کہ قرآن مجید پر وہی لوگ ایمان لائیں گے جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر مخالفتوں کے باوجود وہ حق پر قائم رہنے والے لوگ ہیں۔ انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اور پھر یہ فرمایا کہ انسان جب 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہیں، اور ان نعمتوں کا جو تو نے میرے والدین پر فرمائی ہیں، اور مجھے توفیق دے کہ ایسے اچھے کام کروں جو تجھے پسند ہوں، اور میری اولاد کو صالح بنا دے۔ اے اللہ، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں تیرا اطاعت گزار بندہ بنتا ہوں۔ 40 برس کی عمر پہ انسان جب ایسی دعائیں مانگنے لگتا ہے تو اللہ کو اس پہ بہت پیار آتا ہے۔ حدیث میں بھی ایسے ہی الفاظ موجود ہیں کہ ایک مسلمان جب 40 برس کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا لحاظ فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں یوں ہے کہ ان اللہ یستحیی من المرء المسلم ذی الشیبہ، کہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں والے اور سفید داڑھی والے مسلمان سے حیا فرماتے ہیں۔ سورہ الاحقاف کے آخر میں آخرت پہ خوبصورت دلیل ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ لوگ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنائے، اور اب جب ہم آسمان کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں تو گیلیکسیز آتی ہیں، سولر سسٹمز آتے ہیں، کہکشائیں، نظام ہائے شمسی، وہاں یہ سب جس نے بنائے ہیں اس کے بارے میں یہ سوچتے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ تمہاری سوچ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہاں، اس کے بعد سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اصل الفاظ میں یوں ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اللہ کی مدد کرنے سے مراد اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، اس کے کام میں لگ جانا ہے، کہ اس کے کام میں تم لگ جاؤ گے تو بہت ثابت قدم ہو جاؤ گے، اور اس کی مدد تمہارے پاس آ جائے گی۔
اسی میں ہم دیکھتے ہیں سورہ محمد میں کہ جہاد کا حکم نازل ہوا، حکم دیا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ جب جہاد کا ہم حکم دیتے ہیں تو وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے ان پہ موت کی سی غشی طاری ہونے لگ جاتی ہے۔ اور اسی سورہ محمد میں بہت خوبصورت دل ہلا دینے والی آیت ہے، افلا یتدبرون القرآن، لوگوں کو کیا ہو گیا؟ قرآن کو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ان کے دل کھلتے کیوں نہیں ہیں قرآن کے لیے؟ چاہتے ہیں قرآن کو بس تیز 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 پڑھ لیں، سمجھے نہیں؟ کیا یہ کتاب اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ اس کے احکام پہ، اس کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے؟ کیسے عمل کیا جائے گا اگر سمجھیں گے نہیں تو؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں؟ اور آگے ایک دل خراش منظر، ایک نقشہ فرماتے ہیں اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا، کیا نقشہ ہوگا جب فرشتے ان لوگوں کی جو اہل ایمان نہیں ہیں جان نکالیں گے، ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالی کی ناراضگی کا راستہ اختیار کیا تھا۔ اس لیے دنیا میں ان کے سارے نیک اعمال بھی اکارت کر دیے جائیں گے۔ اور آگے چل کے منافقین کا ذکر ہوا کہ کیا منافقوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ فرمایا کہ ہم چاہیں تو اسی دنیا میں ہی ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر کر دیں، ہم چاہیں تو ان کے چہروں کو ایسا مسخ کر دیں کہ ہر دیکھنے والا ان کے چہرے سے پہچان لے کہ یہ منافق چلا آ رہا ہے۔ لیکن ہم نے اس دنیا میں ستار العیوب ہونے کی وجہ سے پردہ رکھا ہوا ہے۔ ہاں، آخرت میں ہم یوں کریں گے، کہیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرم لوگو آج تم علیحدہ ہو جاؤ۔ اور فرمایا کہ اس دنیا میں ہم مومنوں اور منافقوں کو الگ الگ کرنے کے لیے تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے۔ یہ زندگی، یہ دنیا، یہ امتحان کی جا ہے، زندگی امتحان کا موقع ہے۔ اس میں ایسے ایسے امتحان اور ایسی ایسی آزمائشیں آتی چلی جائیں گی جس میں مومنین اپنے رویے کی وجہ سے الگ ہو جائیں گے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہے وہ الگ چھٹکے ہو رہ جائیں گے۔ اور اسی سورہ میں یہ آخر میں حکم دیا گیا کہ دیکھو کمزوری مت دکھاؤ، اور کمزوری کی وجہ سے میدان جہاد سے مت بھاگو، اور اس کی وجہ سے صلحوں کی درخواستیں نہ کرتے پھرو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم ہی غالب ہوگے۔ اور فرمایا یہ دنیا، یہ متاع عارضی ہے، اس کے جھانسے میں نہ آؤ، اور اس عارضی متاع کی وجہ سے تم جہاد سے، انفاق فی سبیل اللہ سے محروم نہ رہو۔ اس کے بعد سورہ الفتح ہے، اور جس میں حضور کو ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کی ہر کوتاہی سے عفو درگزر کر دیا ہے، آپ کے لیے ایک کھلی ابدی ازلی معافی کا اعلان کر دیا ہے، اور آپ کو فتح مبین عطا فرما دیا۔ صلح حدیبیہ جو دیکھنے میں شکست نظر آتی ہے، شرائط ایسی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ بہت دب کے کی ہیں۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اب عزیزان گرامی ایک بات ذہن میں رہے کہ تاریخ انسانیت میں ذہین ترین لوگ وہ ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہے۔
اور ذہین ترین لوگ بیچارے پریشان ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں بہت بڑی شکست ہو گئی، اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے فتح مبین ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق پریشان ہو کے حضرت صدیق سے کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، کیا یہ فتح مبین ہو سکتی ہے؟ وہ صدیق کہتے ہیں کہ اگر حضور نے کچھ کیا ہے تو سوچ کے ہی کیا ہوگا، اللہ کے حکم سے ہی کیا ہوگا۔ عمر فاروق ذرا انتظار کرو، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اور ذرا سے انتظار کے بعد عمر فاروق کو کیا، پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ وہ شرائط جو دب کے مان لی گئی تھی وہی شرائط فتح مبین تھی۔ یہ ہوتی ہے نبوت۔ اور فرمایا اے پیغمبر، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والا اور سراج منیر بنا کے آپ کو بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک راز کی بات بتا دوں، بعض لوگوں کو نعت گوئی کا اور نعت خوانی کا بہت ذوق ہوتا ہے، بہت اچھا اور بہت حسین ذوق ہے۔ بس ایک راز کی بات بتا دوں، جس کو یہ ذوق ہو وہ قرآن پڑھ لیا کرے، اس لیے کہ قرآن مجید سے اچھی نعت مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ اگر کہیں نظر آئی ہو تو مجھے بتا دے، میں پڑھتا ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میں اس کو بھی نعتیہ کلام سمجھتا ہوں جو سورہ انشراح میں ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اور یہ بھی نعت ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور نعت سنا دوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم وان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ ذوق کی بات ہے۔ جس خوبصورتی سے اللہ تعالی نے حضور کی شان بیان کی ہے، بندے کے بس میں کہاں ہے۔ چیلی غالب نے کہا، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے ہیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد ہست۔ اور اس شعر کا ایک ترجمہ میرے ذہن میں یوں ایک مرتبہ اترا کہ کچھ لمحے مجھے یا رب تو اپنی زبان دے، سیرت تو بیان کر لوں سرکار دو عالم کی۔ قرآن مجید میں کہیں کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اس قدر پیارے انداز میں ہے کہ طبیعت وجع کرنے لگتی ہے۔ لیکن علامہ اقبال نے کہا کہ یہ ہماری بدنصیبی کی بات ہے کہ عراقی کا کلام پڑھتے ہیں تو ہمیں وجد طاری ہو جاتا ہے، اور جب قرآن مجید پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو جوں بھی نہیں رینگتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا ذوق ہم پیدا نہیں کر پائے۔ سورہ الفتح میں ارشاد فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اب بات یہ ہے کہ 1400 صحابہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، جہاد کی بیعت کر رہے ہیں، جان دینے کا عہد کر رہے ہیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، اور یہ منظر اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا لگا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مومنین سے راضی ہو گیا، تمام صحابہ سے، تو 1400 کی 1400 رضی اللہ عن المؤمنین، ان سب پہ راضی ہونے کا اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے اے نبی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، اور اللہ کو معلوم تھا کہ ان کے دلوں میں عالم ما فی قلوب، یہ دلوں میں کیا ہے، کیا جذبہ ہے، کیا عشق رسول ہے، کیا جہاد اور شہادت کی تڑپ ہے۔
اللہ کو ان کی نیتوں کے، ان کے جذبے کا علم تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو اللہ نے دلوں کا سکون اور فوری کامیابی عطا فرمائی۔ اسی سورہ الفتح میں کامیابی کا مژدہ بھی سنا دیا۔ فرمایا وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دنیا بھر کے دینوں پر اسلام کو غالب کر دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے ساتھ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحیم و کریم ہیں۔ آپ کے ساتھ ہی اب یہ حضور کے صحابہ کی تعریف کی جا رہی، ان کی تعریف فرمائی جا رہی ہے کہ یہ آپس میں رحیم و کریم ہیں، کفار پہ سخت ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا جوئی کرنے والے ہیں۔ ان کی چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ کرنے والے، اللہ کے حضور جھکنے والے لوگ ہیں۔ اللہ ان کی بدولت اسلام کی کھیتی کو سرسبز کر رہا ہے اور کافروں کے جلنے کا سامان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد سورہ الحجرات ہے، اور سورہ الحجرات میں ہمیں سماجی زندگی کے آداب انتہائی خوبصورتی سے بیان کر دیے گئے۔ سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول کا ادب بیان کیا کہ دیکھو ان پیش قدمی نہ کرو، آواز کو پست رکھو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں گفتگو نہ کرو جیسے تم عام لوگ یا آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو۔ حضور کو گھروں سے باہر کھڑے ہو کے پکارا نہ کرو، انتظار کیا کرو، جب وہ آ جائیں تو پیش ہو جایا کرو۔ ہاں دیکھو، اگر کوئی شخص خبر لے کے آئے تو فوراً جھٹ سے مان نہ لیا کرو، تحقیق کیا کرو۔ ہاں مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی مصالحت کرا دیا کرو، اور اگر ایک گروہ ضد پہ جم جائے، زیادتی کرنے پہ تل جائے، تو سارے مل کے اس کی زیادتی کا قلع کما کرو۔ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، تانے نہ دیا کرو، اور بدگمانی نہ کیا کرو۔ بدگمانی کرو گے تو تجسس کرو گے، تجسس کرو گے تو عیب سامنے آئیں گے، عیب دیکھو گے تو پھر غیبت کرو گے، اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اسی لیے ان سب باتوں کو اکٹھے روک دیا گیا۔ سوء ظن نہیں کرنی، تجسس نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی۔ اور فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو، ہاں تم یہ کہو اسلمنا، ہم اسلام میں داخل ہو گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں اچھی طرح سے داخل نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ اطاعت قبول کرنے کے بعد، اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد، مسلمان کہلوانے کے بعد بھی کچھ درجے ہیں ایمان کے، کچھ نہیں بہت سے ہیں جو آہستہ آہستہ تک انسان کو حاصل کر پڑتے ہیں، اور وہ قرآن مجید کی تلاوت سے، قرآن کے فہم، اور یہاں اس موقع حضور صحبت سے، اہل اللہ کی صورت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے، سورہ ذریات ہے، لیکن میں وقت کہاں سے لاؤں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم. آج ہم قرآن مجید کے 27ویں پارے قال فما خطبکم کا خلاصہ بیان کریں گے. اس سے پہلے چند لمحے ہم کچھ حصہ سورہ قاف اور سورہ ذاریات کا بھی بیان کریں گے. سورہ قاف میں اللہ تعالی حیات بعد موت پہ خوبصورت دلیل عطا فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے آسمان کو کس قدر خوشنما بنایا ہے. یہ تارے، یہ کہکشائیں، یہ بنا دینا اس قدر آسان کام تو نہیں ہے. اگر وہ بنا سکتے ہیں تو تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتے. اور تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم مردہ زمین کو بارش کے بعد کس طرح سے زندگی عطا فرما دیتے ہیں. بالکل ویسے ہی ہم تمہارے مردہ جسم میں روح پھونک دیں گے، تمہیں دوبارہ زندگی عطا کر دیں گے. فرمایا کہ ہم انسان کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور تمہارے ہر عمل کا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک لفظ بھی تم زبان سے نکالتے ہو، ہمارا نگران رقیب اس کو ریکارڈ کرتا چلا جا رہا ہے. اور فرمایا کہ پھر یوں ہوگا کہ ایک روز موت کی جان کنی تمہیں عام پہنچے گی. اے انسان، تو اسی موت سے بھاگتا تھا نا. سور پھونکا جائے گا. ہر شخص اللہ کے ہاں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا. ہر ضدی کافر، ناشکرا، مال میں بخل کرنے والا اور شک میں گرفتار انسان جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وہاں اس کا ساتھی شیطان پہلے سے جہنم میں موجود ہوگا اور اسے تو تکرار شروع ہو جائے گی کہ اس جہنم میں میرے گرائے جانے کا تو ہی سبب ہے. اور شیطان کہے گا کہ میں نے تجھے صرف رائے دی تھی، ترغیب دی تھی، بھٹکنے کا راستہ سجھایا تھا، لیکن تو پہلے سے بھٹکنے کو تیار تھا. اصل گمراہی تو خود تیرے اندر موجود تھی. اور لوگ بھی تو ہیں، وہ جو جنت میں چلے گئے ان کو بھی میں نے ایسی ہی ترغیب دی تھی. انہوں نے تو میرا کہنا نہیں مانا، تم نے کیوں مانا؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے سامنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو میرے فیصلے ہوتے ہیں وہ اٹل ہوتے ہیں. اور جہنم سے پوچھا جائے گا حل امتلأت، بھر گئی؟ جی بھر گیا، تیرا پیٹ بھر گیا. فتقول حل من مزید. جہنم کہے گی کچھ اور ہے تو لے آؤ. اس کے بعد ہم سورہ ذاریات میں دیکھتے ہیں کہ ہواؤں کے چلنے اور بارش کے برسنے کو ایک علامت، نشان اور دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا ہے آخرت کے لیے. اور فرمایا کہ وہ لوگ جو زندگی یقین کی بجائے ظن و تخمین، اندازوں اور اٹکل پچو کے سہارے گزارتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. علامہ کہتے ہیں کہ سنئے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی. اور پھر ایک رویہ بیان کیا گیا، متقی لوگوں کا رویہ. فرمایا اللہ سے ڈرنے والے اللہ سے خوشی خوشی انعام پا رہے ہوں گے. یہ لوگ راتوں کو بہت کم سوتے تھے، عبادت کرتے رہتے تھے، سحری کو اٹھ اٹھ کر بخشش کی دعا مانگتے تھے.
رات بھر عبادت کی اور سحری کو رونے لگے کہ اے اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا. ما عبدنا کا حق عبادتک، ما عرفنا کا حق معرفتک، ما ذکرنا کا حق ذکرک. جس طرح تیرا حق تھا ویسے عبادت نہ ہو سکی، جیسے تیرا ذکر تھا ویسے ہم تیری قدر نہ کر سکے، تیری معرفت کا حق نہ ادا کر سکے. جیسے تیرا حق تھا ویسے تیرا ذکر نہ کر سکے. اور ان کے مال و دولت میں ناداروں کا ایک مقرر کردہ حق ہوا کرتا تھا کہ بھئی اپنے مال میں سے اتنا حق غریبوں کو، ناداروں کو، محتاجوں کو دینا ہی دینا ہے. اور فرمایا لوگوں، اس زمین میں اور خود تمہارے وجود میں نشانیاں ہیں ایمان لانے کے لیے. اللہ کی ذات وفی انفسکم، آپ نے اندر تو جھانک کے دیکھو. افلا تبصرون، تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ تمہارے اپنے جسم کا اپنا نظام اس طرح غور تو کرو. یہ دل تمہاری مرضی سے دھڑک رہا ہے، یہ جگر تمہارے پروگرام کے تحت کام کر رہا ہے، یہ پھیپھڑے تمہاری ہدایت کے مطابق سانس کی آمد و شد اور خون کی صفائی کا کام کر رہے ہیں. یہ اعضائے رئیسہ تم نے پروگرامنگ کی ہوئی ہے ان کی. یہ جسم کی خون کی نالیوں میں خون تیزی سے حرکت کر رہا ہے، تمہارے احکام پہ یہ چل رہا ہے. اگر یہ سب تمہارے حکم پہ چل رہا ہے تو پھر بڑھاپے کو روک لو. بال سفید ہو رہے ہیں، روک لو. آنسو آنے لگے ہیں غم کی حالت میں، روک لو. اور موت آ رہی ہے، روک لو. معلوم ہوا کہ یہ جسم کا سارا نظام جسے ہم اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں، یہ سارا نظام ہمارے قابو سے باہر ہے. اس کا کنٹرول ٹاور کہیں بہت دور ہے، ریموٹ کنٹرول سے یہ چل رہا ہے. کسی اور کا حکم ہے جس سے کہ یہ پھیپھڑے، یہ دل، یہ جگر، یہ گردے، یہ اعضائے رئیسہ، یہ دماغ یہ کام کر رہے ہیں. اور جب وہ حکم دے گا کہ بس کافی ہو گئی، سانس کی آمد و شد بند ہو جائے گی. جب وہ جان لینا چاہے گا تو لے لے گا. یہ زندگی، یہ موت ہمارے بس کی چیز نہیں ہے. یہ سب کچھ کہیں دور سے کنٹرول ہو رہا ہے. وفی انفسکم، اپنے اندر تو جھانک کے دیکھو. افلا تبصرون، تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ اور فی السماء رزقکم، بھول میں ہو اگر یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا رزق جو ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی میں رکھا ہوا ہے، یہ کہیں زمین میں رکھا ہوا ہے، یا کسی فلاں اور فلاں چودھری کے آستانے پہ رکھا ہوا ہے. وہ السماء رزقکم، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے. وہ جتنا چاہتا ہے جب چاہتا ہے تمہیں عطا کر دیتا. رزق دینے والا اللہ ہے. عزیزان گرامی، پھر اس پہ سورہ زاریات میں ایک خوبصورت بات ہمیں فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر شے کو جوڑا جوڑا بنایا. بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ بات 20ویں صدی میں آ کے سمجھ میں آئی کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو زوج زوج نہ ہو، جوڑا جوڑا نہ ہو. حد یہ ہے کہ جب ہم نے ایٹم کا تجزیہ کیا تو پتہ چلا کہ اس میں بھی الیکٹران اور پروٹون جوڑا جوڑا چل رہے ہیں. دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے زوجین بنایا ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اس لیے لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم کبھی غور کرو، فکر کرو اور سوچو کہ یہ اتنی ترتیب، تنظیم، تدبیر یہ آٹومیشن سے نہیں ہوتی، خود بخود نہیں ہوتی. یہ کسی وقت و اتفاق کا نتیجہ نہیں ہوتا. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ زمین پہ سیاہی گر جائے اور دنیا کا نقشہ بن جائے.
ایسا نہیں ہوتا کہ زمین پہ رنگ بکھر جائیں اور مونالیزا کی تصویر بن جائے. عمل تخلیق بہت محنت چاہتا ہے. یہ کائنات بہت حسین چیز ہے اور کسی بہت بڑے شاہکار نے اپنی خلاقی کا کرشمہ دکھایا ہے کہ یوں بن کے آ گئی ہے. اور پھر اس کی ایک خوبصورت تدبیر یہ کہ ہر چیز جوڑا جوڑا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آخرت میں وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کو جھٹلائیں گے، ناشکری کریں گے، ان کے لیے عذاب ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے ہوں گے ان کے لیے جنت ہے. اور جنت میں ایک خاص نعمت یہ ہے کہ اہل جنت کو ان کی اولاد سے ملا دیا جائے گا. کسی کے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن ایسا ہے کہ فرض کیجیے اولاد کے درجے بہت نیچے ہیں، والدین کے درجے بہت بلند ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے کم درجے کے باوجود ان کو والدین کے ساتھ ملا دیں گے، لیکن والدین کے درجوں میں بھی کوئی کمی نہیں کریں گے. اور فرمایا کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اللہ کے وجود پہ یہ شک کرتے ہیں. اچھا ان سے ذرا یہ پوچھو کہ یہ پیدا کس طرح سے ہوئے ہیں؟ بغیر کسی چیز کے عدم سے وجود میں آ گئے ہیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ اپنے آپ کو پیدا کرنے والے خود ہیں؟ یہی بات پہلے کی کہ اگر اپنے اندر جھانک کے تو دیکھو. اگر اپنے آپ کو تم خود پیدا کرنے والے ہو تو پھر اپنے جسم کے پورے نظام کو بھی خود سنبھال لو. وہ تو تم سے نہیں سنبھلتا. میرے بس میں ہوتا تو یہ بال سفید نہ ہونے دیتا. میرے بس میں ہوتا تو چہروں پہ یہ سلوٹیں نہ آتی. میرے بس میں ہوتا تو میں موت کا راستہ ہمیشہ کے لیے روک دیتا. میرے بس میں نہیں ہے. میرا یہ جسم، میرے یہ ہاتھ، میری کوئی چیز میرے اپنے بس میں نہیں ہے. میں نے ان کو پیدا نہیں کیا. اگر میں نے ان کو پیدا کیا ہوتا تو میں ان کو باقی رکھ سکتا. میں ان کا انتظام خود چلاتا. مجھے تو پتا بھی نہیں کہ اندر ہو کیا رہا ہے. پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور نظام بھی وہی چلا رہا ہے. الا لہ الخلق والامر. یاد رکھنا کہ پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور انتظام وہی کر رہا ہے. آگے سورہ النجم آ رہی ہے اور معراج سے متعلق آیات آ رہی ہے. اور اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک منزلت، ایک شان بیان ہو رہی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اپنی مرضی سے تو بات ہی نہیں کرتے. جو بھی گفتگو ہوتی ہے وحی مسلسل کا نتیجہ ہوتی ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالی کہ ہاں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی. ہاں معراج سے متعلق جو آیات ہیں سچی بات یہ ہے ان آیات میں اس قدر زور ہے کہ ان کو چند منٹوں بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. ایک دو کمانوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے وہ یا اس سے بھی کم. عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اپنے بندے کے ساتھ اس نے جانے کیا سرگوشی کی. وہی جانے جو اس نے کی اپنے بندے کے ساتھ گفتگو وہ اس نے کی. ہمارے سمجھنے کی بات نہیں ہے. اور یہاں سچی بات یہ ہے کہ ہم دست بستہ سر جھکائے ہوئے اپنی عقل کی
مکمل شکست تسلیم کرتے ہوئے ان آیتوں سے گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد توحید کا ذکر ہے کہ دنیا کے تمام فرشتے مل کر اللہ کی مرضی کے بغیر اس سے اپنی کوئی بات نہیں منوا سکتے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ دین کی تعلیم جو ہے وہ عدل پر مبنی ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کی تعلیم میں یہ بات مشترک تھی کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، ایسا نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کی خود جواب دہی کرنی پڑے گی۔ فرمایا اور ہر شخص کو وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ، اور جو شخص جتنی کوشش کرے گا، جو عمل کرے گا، وہ اس کے سامنے ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے سامنے یہ آیت پڑھی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اس شخص نے کہا بس یا رسول اللہ، بس میری زندگی بھر کو یہی ایک آیت کافی ہے۔ عدل، توحید، اور اس کے بعد عزیزان گرامی سورہ القمر، اور سورہ القمر ایام اللہ سے بھری ہوئی ہے، تاریخ سے۔ فرعون کی قوم، عاد نے، سمود نے، فلاں نے یہ اعمال کیے، یہ نتائج نکلے۔ نیک اعمال کے نیک نتائج اور برے اعمال کا نتیجہ عذاب۔ اس کے بعد سورہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سب سے بڑی نعمت جس کا اللہ نے ذکر فرمایا رحمان نے، وہ یہ کہ اس نے قرآن سکھایا۔ اور یہ خلق الانسان سے بھی پہلے کہہ دیا۔ یوں لگتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ سے ہم کلامی سیکھے، اللہ کے کلام کو سیکھے اور سکھائے۔ اور فرمایا کہ علمہ البیان، اللہ نے گفتگو کرنا سکھایا تاکہ مجھ سے بات سیکھو اور آگے لوگوں کو سکھاؤ۔ پھر نظام کائنات، اس میں عدل اور نعمتوں کا ذکر، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اور پھر آخر میں فرمایا جو شخص اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اور پھر فرمایا نیکی کا بدلہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے، اس میں 3 گروہوں کا ذکر ہے، سابقون اولون، دائیں جانب والے اور بائیں جانب والے۔ سابقون وہ جو اللہ کا بہت قرب رکھنے والے، دائیں جانب والے جو اپنے اعمال، نیک اعمال جن کے برے اعمال سے زیادہ، جنت میں جانے والے۔ اور تیسرے وہ جو بدبخت، جو کفر، شرک، نفاق میں مبتلا اور اہل جہنم۔ ان تینوں کا ذکر ہے۔ اور آخر میں ایک چیز کہی کہ دیکھو یہ تمہارا عزیز ہے، ہم اس کی جان کو حلقوم تک لے آئے ہیں، تم اگر کوئی بہت بڑی چیز ہو اس کو بچا۔ انوار القرآن آپ کی کریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے 28ویں پارے قد سمع اللہ کا خلاصہ بیان کریں گے۔ یہ سورہ مجادلہ سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے حکموں کی خلاف ورزی کریں گے وہ پہلی گمراہ قوموں کی طرح
اسی دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی اپنے اعمال کی سزا پائیں گے۔ اور پھر اس میں فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تم اگر دو آدمی باہم سرگوشی کر رہے ہو تو تیسرا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ تم تین ہوتے ہو تو وہ چوتھا ہوتا ہے۔ تم چار گفتگو کر رہے ہوتے ہو تو پانچواں وہ خود ہوتا ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بات طے ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اسی دنیا میں شکست کھائیں گے، ذلیل ہو کر رہیں گے، اور یہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے کہ اللہ اور اس کے پیغمبر اور ان کے ساتھی اسی دنیا میں ضرور بالضرور غالب آ کے رہیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ خدا کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھیں، خواہ وہ ان کے اپنے باپ ہوں، بھائی ہوں یا قریبی عزیز کیوں نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ یاد رکھنا کہ اللہ کی جماعت ہی غالب آ کر رہے گی۔ عزیزان گرامی، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام ایسا دین ہے جو صرف آخرت میں نہیں، اس دنیا میں ہمیں حاکم بنانے کے لیے آیا ہے، غالب ہو کر رہنے کے لیے آیا ہے، اس دنیا کو حسین بنانے کے لیے، اس دنیا میں ہمیں غلبہ دینے کے لیے آیا ہے۔ اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پہ آیا۔ معیشت کا ایک اصول بیان کیا گیا، کیلا یکون دولت بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ دولت مالداروں کے درمیان ہی گردش کرتی رہے۔ مال کی تقسیم، دولت کی تقسیم اس طرح سے ہونی چاہیے کہ جس طرح سے خون انسان کے پورے جسم میں گردش کرتا ہے، اسی طرح سے دولت کو پورے معاشرے کے اندر گردش کرنا چاہیے۔ ایسے اسپاٹس نہیں ہونے چاہیے جہاں پہ کہ ٹیومرز کی طرح سے، پھوڑوں کی طرح سے دولت الگ الگ اکٹھی ہو کے رہ جائے۔ اور پھر آگے چل کے فرمایا کہ اللہ کے رسول جو عطا فرمائیں وہ لے لو، جو حکم فرمائیں اس پہ کاربند ہو جاؤ، اور جس چیز سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ سورہ الحشر میں ہی فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، دیکھو ان لوگوں کی طرح سے مت بننا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اور اللہ تعالی نے جوابی کارروائی یہ کی کہ انہیں خود فراموشی میں مبتلا کر دیا، اپنے آپ کو بھول گئے، اپنی حقیقت کو، اپنے منصب کو، اپنے مقام کو، اپنے مقصد تخلیق کو بھول گئے۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے کہ انسان اپنے منصب کو بھول جائے، اپنی حقیقت کو بھول جائے۔ انسان فروتر اعمال، گھٹیا اعمال اس وقت کرتا ہے جبکہ وہ اپنے بلند مقام کو، بلند منصب کو بھول چکا ہوتا۔ اور فرمایا کہ یہ کلام پاک، یہ قرآن مجید جو ہم نے نازل کیا ہے، اگر ہم یہ پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے دب جاتے، پھٹ جاتے۔
اور فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا، رحمان و رحیم ہے، وہ بادشاہ ہے، سلامتی والا، امن دینے والا، نگران، غالب، بڑائی والا، ٹھیک ٹھیک صورت گری کرنے والا، بہت بڑا ماہر فن، خلاق اور بہت حسین ناموں والا، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف اور تسبیح میں لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے، اور اس میں بھی حکم یہ دیا کہ اے اہل ایمان، تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اصل میں عزیزان گرامی ایک بات کی طرف بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارا ایک اپنا ملی تشخص ہے، کہیں اس کو نہ برباد ہونے دینا، پتہ ہی نہ چلے کہ اہل ایمان ہیں یا نہیں، اور پتہ ہی نہ چلے کہ پوری ملت اسلامیہ کا ایک وجود ہے یا نہیں۔ اگر دینی غیرت نہیں ہوگی تو دینی تشخص بیدار نہیں ہوگا، ایک ملی تشخص، ایک نیشنل آئیڈینٹی پیدا ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے بار بار حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، دوست اور دشمن کی پہچان رکھو۔ اور فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر تم ان کے قابو میں آ جاؤ تو وہ تمہارے کس بل نکال دیں، اور یہ اللہ کے دشمن خواہ تمہارے رشتہ دار ہوں پھر بھی یہ تمہارے دشمن ہیں۔ تمہاری دوستی اور دشمنی اب اللہ کے نام پہ ہے۔ فرمایا یہ تمہاری رشتہ داریاں، تمہاری اولاد قیامت کو تمہارے کسی کام نہ آ سکے گی۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کے ساتھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کو اپناؤ۔ کس طرح سے اپنے والد کو چھوڑ کے چلے گئے، اور فرمایا انہوں نے مشرکین سے صاف کہہ دیا کہ جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس سیرت کو اپناؤ۔ اس کے بعد سورہ الصف ہے، اس میں یہ فرمایا کہ دیکھو ایسی باتیں نہ کہا کرو جن پہ تم خود عمل نہ کرو، بڑے بول بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو؟ یہاں کہنے سے نہیں روکا گیا، یہاں کہہ کر نہ کرنے سے روکا گیا ہے۔ اور میں دیکھو اللہ کو وہ لوگ بہت محبوب ہیں جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی دیوار بن کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ الصف کے آخر میں ہی یہ فرمایا کہ مشرکین اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، مگر اللہ اپنے نور کو نافذ کر کے رہے گا، خواہ یہ بات مشرکین کو ناگوار گزرے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے نظام زندگی پہ غالب بنا دے۔ اور اے اہل ایمان، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے؟ وہ تجارت کیا ہے؟ تم اللہ پہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ، راہ حق میں جہاد کرو، مال کو خرچ کرو، جانوں کو کھپاؤ، اس کی بدولت تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور سدا بہار جنت میں داخلے کے مستحق بنو گے۔ اور ہاں، اس دنیا میں کامیابی اور اللہ کی نصرت جلد فتح کی صورت میں تمہیں نصیب ہوگی۔ اور اے اہل ایمان، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے سپاہی بن جاؤ، جیسے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون ہیں وہ جو دعوت حق میں میری مدد کریں، تو کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ منکر ہو گئے۔ اللہ جل شانہ نے دشمنوں کے خلاف اہل ایمان کی مدد کی اور وہ غالب آ گئے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے، اس میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں مبعوث فرمایا، انہی میں سے، اور ان کی 4 صفات ہیں۔ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، موقع بموقع جیسے کوئی حکم جس وقت سنانا ہو سنا دیتے ہیں۔ ان کی زندگیوں کو سنوارتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، انہیں پاک بناتے ہیں، انہیں اللہ کی کتاب کی تفصیلی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں پریکٹیکل وزڈم، حکمت عملی سکھاتے ہیں، اور وہ اس طرح کے اللہ کی کتاب پہ خود عمل کر کے دکھاتے ہیں، اس کا عملی نمونہ بنتے ہیں، اور یوں سیرت اور سنت کی شکل میں اللہ کی کتاب کی عملی صورت پیش کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد نماز جمعہ کا حکم ہے۔ فرمایا اہل ایمان، جب جمعہ کی اذان ہو تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اور جب نماز جمعہ ادا کر چکو تو حلال روزی کی تلاش میں نکل جاؤ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو۔ ہاں، جو لوگ نماز جمعہ کے اوقات میں کھیل کود یا کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کھیل کود اور تجارت سے بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ منافقون ہے، اور اس میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی آخر میں کہ اے اہل ایمان، کہیں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، ایسا کرنے والے سخت نقصان اٹھائیں گے۔ موت کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکو کہ اگر ہم کو مہلت مل جاتی تو ضرور خیرات کرتے۔ یاد رکھو، موت کا وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا، اور اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح واقف ہے۔ اس کے بعد سورہ تغابن ہے، اور سورہ تغابن میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے کائنات کو پیدا فرمایا، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اس کی پاکی بیان کرنا ہے۔ کس طرح سے کر رہی ہے فرمایا یہ تم نہیں سمجھ پاؤ گے، اور فرمایا کہ حکومت، اختیار، طاقت صرف اللہ کی ہے، تعریف کے لائق بھی وہی ہے، وہی ہر شے پر قادر ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا، لیکن اس طرح سے پیدا کیا کہ تمہیں اختیار دے دیا، تم چاہو تو ایمان لے آؤ، چاہو تو ایمان نہ لاؤ، ہاں بعد میں حساب ہوگا۔ اب یہ ہے کہ کچھ تم میں اہل ایمان ہیں اور کچھ اہل کفر ہیں، اور یہ اللہ تعالی ہی ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، یہ تارے، یہ کہکشائیں، یہ نظام ہائے شمسی، یہ سب اسی نے بنائے ہیں، اور جو کچھ بھی اس نے بنایا بہت حسین بنایا، اور کیا اچھی صورتیں بنانے والا وہ خلاق عظیم ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ دیکھو تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد، تمہارے مال، یہ تمہارے دشمن ہیں کہ تمہیں تمہارے محبوب حقیقی سے جدا کر دیتے ہیں۔ تم ان کے چکر میں، ان کی محبت میں ایسا پھنس جاتے ہو کہ وہ ذات گرامی جو اصل محبت کے لائق ہے تم اسے بھول بیٹھتے ہو۔ دیکھو
یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، اور اس آزمائش میں پورا اترنے میں بڑا اجر ہے۔ جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو، اللہ کے حکموں کو سنو اور اطاعت کرو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اگر تم اس کی راہ میں قرض دو گے تو وہ کئی گنا کر کے تمہیں واپس کرے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، وہ بڑا ہی قدردان ہے۔ یہ اللہ کو قرض دینا بھی خوب ٹھہرا۔ میرے ایک چچا تھے، وہ میرے لیے مٹھائی لاتے تھے۔ اب مٹھائی کا ایک ایک الگ الگ پیس، ایک ایک گلاب جامن مجھے کہتے تھے بیچو گے، اور میں ایک ایک کر کے وہ الگ الگ پیس ان کو بیچتا تھا۔ کبھی کہتے تھے کہ یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ مٹھائی تم مجھے قرض دو گے؟ اللہ کا قرض لینا بھی ایسا ہی ہے، سب اسی نے دے رکھا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، اور کبھی وہ کہتا ہے بیچو گے؟ اچھا بیچتی ہو، میں خریدتا ہوں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی ہیں اور بدلے میں جنت دے دی۔ اور ایک یہ فرماتے من یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض کون دیتا ہے؟ کیا مانگ رہے ہیں قرض میں؟ وہی چیز جو اللہ نے خود دے رکھی ہے۔ یہ اس کی نعمت ہے، اس کا کرم ہے کہ خود ہی دیتا ہے اور خود ہی پھر وہ قرض کے طور پہ مانگتا ہے۔ یہ اس کا بندوں سے پیار ہے، اس کے علاوہ اسے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد سورۃ طلاق ہے، اور اس میں کچھ مسائل طلاق کے بھی ہیں اور کچھ توکل کا حکم بھی ہے۔ فرمایا جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، تقوی اختیار کریں گے، اللہ ان کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور فرمایا کہ ان کو ایسے راستے سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوگا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور ایک جگہ مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کافی ہو جانا، اس کی قرآن مجید میں بہت مشق کرائی گئی ہے۔ کہیں یوں کہلوایا گیا حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، نعم الوکیل، وہ بہترین کارساز ہے۔ ایک جگہ سورۃ توبہ کے آخر میں یوں کہلوایا گیا وقل، یوں کہا کریں حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت، میں نے اس پہ بھروسہ کر رکھا ہے، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کو کافی سمجھنا یہ اصل ایمان ہے۔ اس کے بعد عزیزان گرامی سورۃ تحریم ہے، اور سورۃ تحریم میں توبۃ النصوح کا حکم ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ان بیویوں نے اپنے خاوندوں کا کہا نہ مانا، ایمان نہ لائیں، تو ان کے خاوند بھی انہیں نہ بچا سکے، انہیں کوئی بھی نہ بچا سکا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے، آمین ثم آمین۔
स्पॉन सुप्रीम के ताबन से